تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو، ٹھیک ہے نا، اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا، چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے. یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ، کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں ہے وہ. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے، تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھو اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں.